بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، سال رواں کا یہ دوسرا پروگرام ہے جو آج بتاریخ 18 صفر سن 1427 ہجری مطابق 8 مارچ سن 2007 میلادی بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء 8:45 بجے اسلامی صدر احسان میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر اظہار خیال فرمائیں گے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ۔ محبت رسول کا شرعی حکم کیا ہے، محبت رسول کی نشانیاں کیا ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، آج کے اس محاضرے میں آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جن کی محبت ایمان ہے، جن کی محبت جنت پانے کا بہترین راستہ ہے، جو سینہ یا جو دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے، اس سینے سے ایمان بھی باہر ہے۔ مشتن انسانیت، شافع محشر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کریں، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے دستے عرب قیود خدا میں نہا گیا،
ایک بھارتی عظیم ہدایت کو آ گیا، ایک آخری شکست اندھیروں کو مل گئی، الحاد اور شرک و کفر کی بنیاد ہل گئی۔ پیغام حق سنایا رسالت مآب نے، پیغام حق سنایا رسالت مآب نے، پھیلایا نور افق با افق آفتاب نے، انسانیت کے پھول دلوں میں کھلا دیے، انسانیت کے پھول دلوں میں کھلا دیے، سب تفرقے دوئی کے جہاں سے مٹا دیے۔ درس خلوص و صدق و صفا آپ نے دیا، درس خلوص صدق و صفا آپ نے دیا، تکمیل زندگی کا نیا راستہ دیا۔ دنیا کو روح امن ملی، آستی ملی، دنیا کو روح امن ملی، آستی ملی، انسان کی نگاہ کو پابندگی ملی۔ حضرت نے فرق بند آقا مٹا دیا، حضرت نے فرق بند آقا مٹا دیا، استیرا خاکداں کو ثریا بنا دیا۔ تو آئیے ہم سنیں محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، خواتین ملت، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا موضوع جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے ہے۔ اس موضوع پر مختلف نقاط میں گفتگو کی جائے گی۔ مثلا پہلے محبت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی محبت جو کہ سارے محبتوں کی اصل اور اساس ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر گفتگو ہوگی، اور پھر ان دونوں میں جو تعلق ہے اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ محبت رسول کا شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے، اور اسی طرح سے پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں، یعنی یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے بڑھتی ہے، اور کیوں آپ سے محبت کرنا ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، اور کیوں غیروں کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پسند آتی ہے، اور آپ کی وہ تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن آپ کی محبت ان کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ محبت ان کے کام نہیں آتی۔ اسی طرح سے پھر بتایا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعض مظاہر اور علامات ہیں، بعض نشانیاں ہیں، یعنی صرف زبانی دعوے اس تعلق سے مقبول نہیں ہیں، بلکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ آدمی اپنی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یا سب سے پہلا مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کی اطاعت اور اتباع ہے، اور دوسرا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کی تعظیم اور توقیر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ تنبیہ ہمارے ذہن میں رہے کہ تعظیم و توقیر کے حدود متعین ہیں اور غلو کرنا حرام ہے، اس میں غلو کرنا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی محبت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے تمنائے دید و شوق ملاقات،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہو ہمارے دل میں، اور آپ سے ملاقات کی تمنا ہو کہ کس طرح سے آپ سے ملاقات ہو جائے اور کیسے ہم آپ کو دیکھ لیں، اور اس کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا بعد تفصیل سے۔ چوتھا مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے آل بیت سے بھی محبت کی جائے اور ان کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اسی طرح سے ایک پانچویں علامت اور پانچواں مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، آپ کے صحابہ کرام کی افضلیت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مظاہر اور آپ کی محبت کے علامات میں سے ہے کہ حدیث اور علماء حدیث، سنت اور علماء سنت سے محبت کی جائے۔ تو یہ مظاہر ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مظاہر ہیں۔ یہ آپ نے سمجھیے ایک طرح سے خلاصہ سن لیا، لیکن اب آ کر تفصیل کے ساتھ تفصیل سنتے ہیں ساری چیزوں کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ محبت کا مفہوم کیا ہے۔ لوگ محبت اپنی زبان سے کہا کرتے ہیں، اور محبت کے لیے جو الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے ہندی میں پریم کہا جائے یا انگریزی میں لو کہا جائے یا اسی طرح سے اور جو بھی الفاظ ہیں، لوگوں کی زبان سے عام ہیں اور لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کسی کی طرف، کسی سے دل متعلق ہے، کسی سے دل لگا ہوا ہے، کسی کی طرف دل کا جھکاؤ ہے، دل کسی کی طرف مائل ہے، اس میں کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے، اس میں کوئی اچھی چیز ہے، کوئی پسندیدہ چیز ہے، کوئی پسند کرنے کے لائق چیز ہے، اس لیے دل اس کی طرف لگ گیا ہے، دل اسے پسند کر لیا ہے۔ تو یہی لغت میں اور زبان میں محبت کا یہی معنی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو صاف ستھری محبت اور دلوں میں صفائی کی وجہ سے دلوں کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اب آئیے شریعت کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ شریعت میں محبت کسے کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم نے تعریف بیان کی ہے، اور ایک تعریف جو جامع، تمام تعریفات کی جامع ہے، اسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے موافقت ہو، جس چیز سے اس کا دل ملتا ہو، اس کی طرف اس کا دل جھک جائے یا اس کا دل اس سے لگ جائے۔ کسی چیز سے دل لگنے کے کیا اسباب ہیں؟ چند اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ آپ اپنے عقل و ادراک کی بنیاد پر یا آپ اپنے احساس کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو اچھی سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کی آنکھ سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کچھ تصویریں ہیں، کچھ چہرے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، تو آپ کو ان چہروں سے محبت ہو جاتی ہے، ان صورتوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ عقلی طور پر ان سے آپ کا ایک طرح کا لگاؤ بن گیا ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ آوازیں اچھی لگتی ہیں، آپ کے کام، آپ کے جو احساسات ہیں، انسان کے بدن میں احساس کی جو چیزیں ہیں، چھونے کا احساس ہے، دیکھنے کا احساس ہے، سونگھنے کا احساس ہے اور سننے کا احساس ہے، تو ان احساسات کے ذریعے سے جو چیزیں انسان کو اچھی لگنے لگیں، وہ پسند کرنے کے بعد جب اس سے اس کا دل لگ جاتا ہے تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کھانا آپ کی زبان کو بہت مزہ آتا ہے، بہت لذت پاتے ہیں اس کھانے کو کھانے سے، تو آپ کو اس کھانے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یا جس آواز کو سننے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آواز آپ کے کان کو اچھے لگتے ہیں، یا کچھ صورتوں سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ صورتیں آپ کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے احساسات جن چیزوں کو پسند کریں ان سے آپ کا دل لگ جائے، ایک وجہ محبت کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ محبت کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عقلی طور پر بعض صفات کو، ابھی تک جن چیزوں کی بات ہو رہی تھی وہ محسوس چیزیں تھیں، لیکن کچھ غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور ان سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ صفات جن میں پائی جاتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جیسے بہادری ایک صفت ہے، انسان کو بہادری سے محبت ہوتی ہے تو بہادر انسان سے محبت ہوتی ہے۔ سخاوت اور فیاضی ایک صفت ہے، انسان کو سخاوت و فیاضی سے محبت ہوتی ہے تو تقی اور فیاض آدمی سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اچھی سیرت سے محبت ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے محبت ہوتی ہے، تو جس آدمی کے اندر اچھی سیرت ہو اور اچھے اخلاق ہوں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پہلی چیز ہوئی کہ جو محسوس کیا جاتا ہے
ان محسوسات سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ محسوس چیزیں جن کے اندر پائی جائیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض غیر محسوس معنی ہیں کہ جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ غیر محسوس صفات جس کے اندر پائی جائیں ان سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی نے آپ پر احسان کیا، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کوئی آپ کی ضرورت پہ آپ کے کام آیا، کسی نے آپ پر کرم اور فیاضی کی، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل اس سے متعلق ہو گیا، آپ کا دل اس سے لگ گیا. تو یہ تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے، یا تو محسوسات، یا تو غیر محسوس صفات، اور یا تو احسانات. اب اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آگے اس کا بیان کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی محبت انسانوں میں لازماً پیدا ہو جاتی ہے. البتہ یہاں ایک بات پر تنبیہ کر دینا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محبت رسول کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عشق کا لفظ استعمال کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے درست نہیں ہے. اگر یہ چیز درست ہوتی تو اللہ کی کتاب لفظ عشق سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب لفظ عشق سے خالی نہیں ہوتی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لفظ عشق سے خالی ہوتی. چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں علم حدیث کے، وہ کہتے ہیں لا یؤخذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ العشق فی حدیث صحیح البتہ، کسی بھی صحیح حدیث میں لفظ عشق نہیں آیا ہے. اور آج تو اتنی وسائل ہو گئے ہیں کہ حدیث صحیح اور ضعیف ساری چیزوں کو آپ جمع کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ نہ صحیح حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی ضعیف حدیث میں عشق کا لفظ آیا ہے. ہاں ایک جھوٹی حدیث میں آیا ہے، ایک جھوٹی حدیث میں آیا ہے، اور وہ بھی لفظ عشق اللہ اور رسول کے لیے نہیں آیا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس حدیث میں کہا گیا ہے من عاشق وکتم وعف فمات فهو شہید، کہ جو شخص عشق کر لے اور اس کے بعد چھپائے رہے، پاک دامن رہے اور مر جائے تو شہید ہوگا. لیکن یہ جھوٹی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کی گئی ہے اس بات کی، اور وہ بھی اللہ اور رسول کی محبت سے متعلق بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے عشق کا لفظ کہیں بھی آیا نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس لیے اس لفظ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس لفظ سے بات رہنا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں محبت کا لفظ کہاں کہاں اور کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک محبت تو طبعی محبت ہوتی ہے، طبعی محبت ہوتی ہے، اور ایک شرعی محبت ہوتی ہے. بعض چیزوں کی محبت انسان کے دل میں طبعی طور پر، فطری طور پر رکھ دی گئی ہے. ان چیزوں کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جیسے بیٹوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، خواہشات کی محبت ہے. یہ ساری محبتیں طبعی اور فطری ہیں. تو شریعت نے ان سے آنکھ نہیں بند کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی محبت کا اللہ نے تعالیٰ ذکر کیا. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت زیادہ اسے مال کی محبت ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو. تو یہ طبعی محبتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیز کی محبت جوان ہوتی جاتی ہے. ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرے لمبی آرزوئیں. لمبی آرزوئیں، آدمی ایک سے ایک تمنائیں کرتا ہے، ایک سے جو ہے آرزو کرتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اور وغیرہ وغیرہ مختلف آرزوئیں ہیں دنیا کی. تو آدمی خود تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی آرزوئیں. تو یہ تو فطری محبتیں ہیں.
اب آئیے اب شرعی محبتوں پر بات کرتے ہیں. شرعی محبتوں میں پہلی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جو سارے محبتوں کی اصل اور بنیاد ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح اس محبت کا ذکر کیا ہے، یعنی انسانوں کا اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا انسانوں سے اپنے بندوں سے محبت کرنا. دونوں طرح محبتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ یہ آیت پڑھیں جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے. تو اس آیت میں دونوں محبتوں کا ثبوت ہے، بندے کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بندے سے محبت. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. دونوں پاکی کا ذکر ہے، دل کی پاکی جو توبہ سے ہوتی ہے اور ظاہری پاکی جو وضو سے ہوتی ہے. تو دونوں کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو اور غسل وغیرہ سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرا ولی کوئی کیسے بنتا ہے. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہونا چاہے تو میں نے جو چیزیں اپنے بندے پہ فرض کی ہیں اس سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے مجھ سے بندہ قریب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی قربت سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ فرض پہ عمل کرے. جب فرض پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ ولی بننے کی گویا اللہ تعالیٰ نے ولی بننے کا طریقہ بتایا کہ فرض کی پابندی کرے اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کرے. پھر اس کے بعد میں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی ہیں کہ جب بھی صلاۃ پڑھتے ہیں تو اپنی ہر رکعت کو سورہ اخلاص پہ ختم کرتے ہیں. ہر رکعت سورہ اخلاص پہ ختم کرتے ہیں قل هو اللہ احد پہ. یہ روایت بھی بخاری مسلم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا اس آدمی نے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اللہ کی خوبیوں اور کمالات کا بیان ہے، اس لیے میں اس سورت کو پڑھتا ہوں اور اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. اس سورت کو پڑھنے سے مجھے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ کے کمالات کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بتاؤ کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہاں بھی دونوں طرف کی محبت ثابت کی گئی. اور ایسے ہی قرآن مجید میں تو یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی جو ہے اور آیتوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے قیامت کی. پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے تم نے. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ صلاۃ تو میرے پاس نہیں، بہت زیادہ صوم تو میرے پاس نہیں، بہت زیادہ صدقہ تو میرے پاس نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ رہو. انت مع من احببت. جن سے تمہاری محبت ہے تم ان کے ساتھ رہو. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اس طرح سے اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد پر بندے کا درجہ کتنا بڑا بلند ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر قلبی عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے اور ظاہر ہونے والا عمل نہیں ہے. اس میں آپ نے جان لیا کہ محبت دونوں جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور بندوں کی جانب سے بھی. لیکن دونوں محبتیں اللہ کی محبت اللہ کی شان کے مطابق اور بندے کی محبت بندے کی شان کے مطابق. اللہ کی محبت بندوں کی محبت کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کی شان کے مطابق ہے اور صفات بندوں کی صفات کے مشابہ
نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اور اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یعنی اللہ کا سننا دیکھنا، اللہ کا محبت کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے. پھر چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر مومن اپنے دل میں پاتا ہے. یہ ایک ایسی محبت ہے جسے ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے. بعض کوئی اس درجے کو کم انداز میں محسوس کرتا ہے، کوئی زیادہ محسوس کرتا ہے علم کے مطابق اور ایمان کے مطابق اور احساس کے مطابق. لیکن اس میں بات تنبیہات کرنا ضروری ہے. بعض لوگ محبت رسول کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک عقلی معاملہ ہے. بعض عقل پرست یہ تفسیر کرتے ہیں کہ محبت رسول ایک عقلی معاملہ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو شریعت کہتی ہے کہ یہ منع ہے، مت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں مت کرو، اور آپ کا دل اسے کرنا چاہتا ہے. تو آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس لیے اپنی خواہش کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. تو یہی محبت رسول ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بیمار دوا پسند نہیں کرتا، دوا سے محبت نہیں کرتا، کڑوی دوا ہوتی ہے لیکن اس لیے پی لیتا ہے کہ اس کی عقل کہتی ہے دوا پینے میں فائدہ ہے. تو کچھ لوگوں نے محبت کی تفسیر اس طرح کی ہے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ بھائی تم نے محبت جانی ہی نہیں، تجھے محبت کا پتہ نہیں ہے. اگر تم نے محبت کو، محبت رسول کو کڑوی دوا سے تشبیہ دی ہے تو تجھے ایمان کی کڑواہٹ ملی ہے لیکن ایمان کی مٹھاس تجھے نہیں ملی. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں ایمان کی مٹھاس پا جائے گا. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ. تو یہ دل کے میلان کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف دل ہمارا کھینچتا ہے. آگے اس کی تفسیر آئے گی. تو ہو سکتا ہے بعض معاملات میں ایسا ہو کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے اور عقل کی بنیاد پر اگر کیوں ناپسند کر رہا ہو اپنے خواہش سے، لیکن ایسا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے ایمان کا جز ہے. پھر اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول کا مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ آپ کے محبت کا نتیجہ، آپ کی محبت کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. لیکن خود اطاعت کی محبت نہیں ہے بلکہ اطاعت ایک اور چیز ہے. اسی طرح سے ایک تیسری تنبیہ یہ ہے کہ محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پسند کرنے کا نام نہیں، یا آپ کی تعریف کرنے کا نام نہیں، یا آپ کے اخلاق اور ان ساری چیزوں سے متاثر ہونے کا نام نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے بڑھ کر کے ہے جس کی وجہ سے ایک بندے کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنا آپ سے محبت کرتے تھے اور کس قدر آپ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی ابو طالب کے دل میں، لیکن اس محبت کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان نہیں آیا، کیونکہ وہ محبت طبعی محبت تھی اور وہ خاندانی محبت تھی اور وہ رشتہ داری کی محبت تھی اور وہ جاہلیت کی محبت تھی. ایمان کی محبت وہ نہیں تھی جس کی وجہ سے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے احسانات کو، ان ساری چیزوں کو محسوس کر کے جو شخص ایمان لاتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس ایمان کی قدر اللہ کے یہاں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ہے جو شرعی محبت ہو، آدمی اس کو اپنے ارادے اور اختیار سے اپناتا ہو، اور یہ دل کے اعمال میں سے بہت اہم عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا ہو جاتا ہے اور آپ کی محبت جو ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان تعلق کیا ہے؟ تعلق جس طرح سے ایک اصل اور فرع سے تعلق ہوتا ہے، ایک تابع اور مطبوع سے جس طرح سے تعلق ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل محبت ہماری کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اصل محبت ایمان والوں کی اللہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف پلٹتی ہیں، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہیں۔ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم سے محبت تو کیوں؟ اس لیے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کعبہ سے محبت تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ایمان والوں سے محبت تو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے سارے بندوں اور ساری انسانیت سے محبت کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ساری محبتیں دراصل لوٹتی ہیں کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں۔ ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں، وہی اصل ہے، اور باقی چیزیں اس کی فرع ہیں۔ اسی لیے آپ کتاب و سنت میں جہاں بھی دیکھیں گے وہاں دونوں محبتوں کا ایک ساتھ ذکر آئے گا، اللہ کی محبت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ساتھ ذکر آئے گا جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا پردادا اور تمہاری اولاد پوتے پڑپوتے اور تمہارے بھائی، تمہارے چچا، یہ سارے لوگ، اور تمہاری بیویاں، اور اگر عورتیں ہیں تو تمہارے شوہر، اور تمہارے اہل خاندان، اور تمہارے مال جس کو تم نے کما رکھا ہے، اور تمہاری تجارت جس کے تمہیں مندا پڑنے کا خوف ہے، اور وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت نہ ہو، یا کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ سے اسے محبت نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ دونوں محبتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، دونوں محبتیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری میں ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سارے بقیہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسرے آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ آپ سے محبت کرے، اور تیسرے کہ کفر میں جانا اسے اتنا ہی ناگوار ہو جتنا کہ کفر سے نکل جانے کے بعد، آگ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ آگ میں جانا۔ تو یہ دونوں محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ شرعی محبت ہے، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور ایمان کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک نجات پانے والا اہل ایمان نہیں بن سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست نہ کر جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری آیات و احادیث ہیں۔ ایک آیت تو وہی جو آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ احادیث میں اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اس کے والد, اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیں ایک بار ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے. غزوے بنی مختلف کی بات ہے. انصار اور مہاجرین میں لڑائی ہو گئی. ایک انصاری نے ایک مہاجر کو تماچا مار دیا اور مہاجر نے بھی پلٹ کر کے انصاری کو تماچا مار دیا. اب اس بات پر انصاری صحابی نے انصار کو بلایا اور مہاجر صحابی نے مہاجرین کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہنگامہ سنا تو آپ پہنچے اور آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے, اسے بند کرو, یہ بدبودار چیز ہے, جاہلیت کی پکار کو بند کرو. اور اس کے بعد میں منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے جب یہ سنا تو اس نے بہت ساری باتیں کی. اس میں سے ایک بات اس نے یہ کہی کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. اس کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ مدینہ کے اصل باشندے ہیں وہ عزت والے ہیں, اور جو باہر سے لٹے پٹے غریب آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے وہ ذلت والے ہیں. کس طرح سے وہ آج یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ آج وہ ہم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس لیے ہم جا کے ان کو مدینہ پہنچ کر کے نکال دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ نے جو ہے آپ نے کہا یہ جاہلیت کی بات ہے, مسلمان سب کے سب ایک ہے, سب جو ہے انصار اور مہاجرین سب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. اس طرح کی دعوت جاہلیت کی دعوت ہے, تفریق کی دعوت جاہلیت کی دعوت ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب منافق کی بات سنی تو کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی گردن مارتے ہیں. ظاہر میں تو ایمان لائے ہوئے صحابہ ہے, اگر صحابی ہے اگرچہ منافق ہے. ان کے بیٹے نے جب یہ بات سنی, عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو عبداللہ ابن عبداللہ تھے, وہ پکے سچے مسلمان تھے, مخلص مسلمان, مخلص صحابی تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے. دیکھیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ کی محبت سے زیادہ ہے. پہنچ گئے اپنے باپ کے پاس اور اس نے اور بیٹے نے باپ سے کہا کہ جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تم ذلت والے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, تب تک تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. میں تمہاری گردن ناپ دوں گا. تم مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم یہ نہ کہو کہ ذلت والے تم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. چنانچہ اس نے جب اقرار کیا تب انہوں نے اس بات کو چھپی کی, تب انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا. یہ صحیح ترمذی میں, سنن ترمذی میں حدیث ہے, امام ترمذی نے حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. بخاری میں یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ مجھے ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے, آپ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ کی قسم نہیں, یعنی تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہ محبت اختیاری ہے,